السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھا کہ حروف کی پہچان کس طرح ہو رہی تھی، شکل و صورت کے اعتبار سے، نقطے کے اعتبار سے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات حروف کو پہچان لیے ہوں گے۔ اب اسی پہچان کے پیش نظر آگے کتاب کے مصنف جو ہے وہ امتحان لینا چاہتے ہیں بچوں کو۔ چونکہ آپ میرے سامنے ہیں، میرے پاس تو ہے نہیں جو آپ سے پوچھوں، لیکن آپ کو اپنی کتاب میں دیکھ کر پہچاننا ہے کہ کہیں بیچ سے ورڈ لکھے ہوئے ہیں، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ کو پہچاننا ہے کہ جو ہم نے تختی نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ حرف کی پہچان کیسے ہوگی، تو اس کو آپ نے اگر پہچانا ہوگا تو انشاءاللہ یہاں آپ سے کوئی جو ہے دقت نہیں ہوگی۔ آپ پہچان لیے ہوں گے تو یہاں فٹافٹ اور تیزی کے ساتھ آپ حروف کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا لکھا ہے امتحان، اور امتحان کے نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ بیچ سے کہیں سے حروف لا کر وہ بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا ورڈ ہے، یہ کون سے الفاظ ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے کیا ہے؟ تا۔ اب ہم یہ بتائیں کہ الف سے ہمارا جملہ شروع ہوتا ہے، الف سے ہمارا حرف شروع ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ تا سے شروع ہے۔ ہم تا کو کیسے پہچانے ہیں؟ اس لیے کہ تا کی شکل بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ 2 نقطے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم کیسے پہچانیں؟ تا کی شکل بنی، اس کے بعد 2 نقطے اوپر آئے تو یہ کیا ہوا؟ تا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، اسی کے مشابہت یا اسی کی طرح بولنے والے الفاظ جو تا ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور اس کو آپ نے کیسے پہچانا؟ اس کو پہچانا آپ نے اس کی شکل سے۔ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن اس کی شکل ضرور بنی ہوئی ہے، اور اس کی شکل بنی ہوئی ہے تا والی۔ تا پہلے والے حرف میں ہم نے حرف کی ادائیگی پر زیادہ غور نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ہمیں حرف کو پہچانوانا تھا۔ ابھی دیکھیے کیسے پڑھ رہے ہیں تا کو۔ تا یہ زبان کا جو کنارہ ہے اس کو آپ ثنایا اولیاء اوپر کے دانتوں، اوپر کے جو دانت آ کر دکھ رہے ہیں اس کی جڑ میں لگائیے اندر سے۔ تا۔ اس کے بعد تا۔ اس کے بعد اب دیکھیے، یہاں کوئی آپ سے پوچھ دے کہ بتاؤ کہ یہ 3 نقطے والے جو اوپر میں 3 نقطہ ہے اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ تو آپ اگر واقعی میں آپ نے پہلے کلاس میں اگر غور سے پڑھا ہوگا تو آپ کیا بتائیں گے؟ سا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شکل جو ہے سا والی ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ 3 نقطے ہیں، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ سا۔ اب چلیے آگے۔ اس کے بعد سین۔ کیسے پہچانے سین؟ اس لیے کہ سین والی شکل بنی ہوئی ہے، 3 سوسا ڈال کر گلائی بنی ہوئی ہے، اور اس کی شکل ہے سین والی۔ اب سین والی جب شکل آ گئی تو اس کو اب جیم نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم ہا نہیں پڑھ سکتے، کیا پڑھیں گے؟ سین۔ ٹھیک اسی طرح آگے اس کی شکل بھی پھر وہی ہے، لیکن اس کے اوپر کیا ہے؟ 3 نقطے ہیں۔ اب اس کو ہم سین نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھیں گے؟ شین۔ اس کے بعد ہا۔ کیسے پہچانا آپ نے؟ اس لیے کہ اس کی شکل بنی ہوئی ہے ہا والی۔ اس کے بعد چھوٹی ہا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ گول ہا، یعنی کہ چھوٹی ہا۔ اس کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے دونوں کو پڑھنے میں ایک جیسا لگ رہا، لیکن بڑی ہا کو پڑھتے ہیں کہاں سے؟ حلق سے، اور اس کو کیسی آواز ہوتی ہے؟ موٹا ہا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ چھوٹا ہا۔ اس کے بعد خا۔ دیکھیے آپ تمام چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں۔ اس کے بعد قاف۔ اب قاف کو آپ نے کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ اس کی شکل قاف والی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، قاف۔ اب دیکھیے آگے، زال۔
بالکل اسی طرح پڑھا جائے گا ہر حرف کو. حرف کی ادائیگی اسی طرح ہوگی. مخرج کے پیچھے ابھی نہ جائیں بلکہ حرف کی ادائیگی پر آئیے. حرف کو ادائیگی کیجئے اور اس کو بولنے کی بار بار پریکٹس کیجئے، مشق کیجئے، تب آپ کے الفاظ اچھے سے نکلیں گے. آپ کی جب مشق جتنی زیادہ ہوگی، جتنی آپ کی محنت اچھی ہوگی، انشاءاللہ حرف کی ادائیگی آپ کی اچھی ہوگی. جب حرف کی ادائیگی اچھی ہوگی تو انشاءاللہ سننے میں اور پڑھنے میں دونوں میں مزہ آئے گا اور ثواب بھی پورا کا پورا حاصل آپ کریں گے. دیکھیے ذال، زا، زا، اس کے بعد کیا ہے ضاد، ضاد، کیا ہے ضاد. کیسے پہچانا؟ اس کی شکل ہے صاد والی، اس کے اوپر ایک نقطہ ہم نے ڈال دیا، کیا بنا ضاد، ضاد. ٹھیک اسی طرح ضا، 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 طا اور ضا والی ضا ہے ضا. اس کے بعد الف، الف. کیسے پڑھیں گے الف کو؟ الف، الف، الف نہیں پڑھنا ہے یا الف نہیں پڑھنا ہے بلکہ کیا پڑھنا ہے الف، الف. اس کے بعد عین، عین، کیا ہے عین. اس لیے کہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، شکل ہے عین والی، اگر اس کے اوپر ہم نے نقطہ ڈال دیا تو کیا بنا غین. لیکن یہاں نقطہ ہم نہیں ڈالیں گے اس لیے کہ قرآن کا نورانی قاعدہ میں جو لکھا ہوا ہے وہ عین. اب اس کو ہمیشہ عین پڑھیں گے اس لیے کہ بغیر نقطے والی. اس کے بعد نون، نون. اس کی شکل کیا ہے نون جیسی، اس کے اوپر کیا نقطہ، نقطہ آنے سے کیا ہو گیا نون کی پہچان ہو گئی. اب ہم کبھی انسان دھوکہ نہیں کھا سکتا. جو انسان حرف کو پہچان لیا انشاءاللہ وہ کبھی حرف کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھائے گا، چاہے اس سے بیچ سے پوچھیے یا آخر سے پوچھیے یا شروع سے پوچھیے. یہ کیا ہے نون، نون. اب با، با. دیکھیے نیچے ایک نقطہ ہے لیکن کیا پڑھا جا رہا با. اس کی شکل بھی با جیسی ہے، اس کے بعد نیچے ایک نقطہ بھی ہے. اب اس کی شکل پوری کی پوری با کی طرح بنی ہے، کیا ہے با. اس کے بعد فا، فا، عین، غین. عین کے اوپر ایک نقطہ ہے، عین کے اوپر نقطہ ڈالنے سے کیا بنتا ہے غین، غین. اس کے بعد یا، یا، جیم، جیم، میم، لام، دال، دال، دال. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور حرف کی پہچان میں آپ کی اور پختگی آئی ہوگی. انشاءاللہ اسی طرح آپ حرف کی ادائیگی کریں گے اور اسی طرح اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ حرف کو پہچان لیں گے اور قرآن کریم کو پڑھنے میں بڑی آسانی ہوگی. اس کے بعد جب آگے زبر زیر پیش کی بحث آئے گی انشاءاللہ اس میں آپ کو ہجا اور تہجی، حروف تہجی کو کس طرح پڑھنا چاہیے، جب کوئی حرف کسی سے مل کر آتا ہے تو وہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. لیکن ابھی صرف حرف کی ادائیگی اور حرف کو پہچاننے پر دھیان دیجیے. انشاءاللہ آگے بڑا فائدہ ہوگا، قرآن کریم کو پڑھنے میں بڑی آسانی ہوگی. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آج کا کلاس یہیں پہ ہم سماپت کرتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.